بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کے سفر میں پادری نے گھر بلا کر اپنا مہمان بنایا اور جانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تحریری ضمانت مانگی کہ ہمارے چرچ کو نہ گرانا۔ پادری نے یہ التجا کیوں کی تھی اور یہ پورا واقعہ کیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سارا واقعہ سنانے جا رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عرب چونکہ قدرتی طور پر خشک پہاڑوں اور صحراؤں پر مشتمل علاقہ تھا، یہاں کے رہنے والے لوگ زیادہ تر تجارت اور بھیڑ بکریوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اونٹ بکثرت پال رکھے تھے اور کہیں کہیں کھجوروں کے باغ لگا رکھے تھے جو ان کی ذریعہ آمدن تھا۔ عرب میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے برابر تھی، اس وجہ سے عربوں کو تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں آنا جانا رہتا تھا۔ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں دمشق بہت بڑا تجارتی مرکز تھا اور اکثر عربوں کا آنا جانا اس علاقے میں لگا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عزیزہ عورت نے آپ کو کچھ سونا دیا اور کہا کہ اس کو فروخت کر کے میرے لیے کچھ ضروری چیزیں اور کپڑے وغیرہ خرید کر لیتے آنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا سامان دمشق کے بازار میں فروخت کر دیا اور قافلے کے ساتھ واپسی کی راہ باندھی، مگر یہ وہ بھول گئے تھے کہ ان کی عزیزہ نے ان کو کچھ سونا فروخت کرنے کے لیے دیا تھا۔ قافلے کے ساتھ واپس آتے ہوئے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا کہ ان کے پاس کسی عورت کا سونا تھا جو کہ انہوں نے فروخت کرنا تھا اور وہ بھول گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہریں، میرے پاس کسی کی امانت ہے، میں اس کو فروخت کر کے آتا ہوں، لہٰذا آپ میرے آنے تک ادھر ہی رہیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور دمشق کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے بازار میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی اور بازار بند ہو چکا تھا۔ تمام تاجر اپنا سامان لپیٹ کر واپس جا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ شام ہو گئی ہے، صبح میں فروخت کر کے چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات گزارنے کے لیے مسافر خانے میں ٹھہرے۔ آپ کو مسافر خانے میں گئے ہوئے ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ ایک آدمی وہاں پر آیا اور آپ کو اپنا مہمان بنا کر اپنے گھر میں لے گیا۔ اس نے گھر میں جا کر آپ کی خوب خدمت کی اور آپ خود اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمانے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا میزبان سو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے خلل کی وجہ سے ان کو نہ جگایا اور خود ان کے گھر سے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ کچھ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے جا کر ایک بوسیدہ اور پرانے چرچ میں لے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اس چرچ کی دیواروں کو توڑو، اور خود آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو دوبارہ تجارتی مرکز بند ہو چکا تھا، اس لیے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسافر خانے میں ٹھہرنا پڑا۔ دوبارہ رات ہوئی، پھر وہی شخص آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور گھر لے جا کر خوب خدمت کی اور خود عبادت میں مصروف ہو گیا۔ دوسری صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا میزبان پھر سو رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جانا تھا کہ یہ ساری رات عبادت کرتا رہا، اس لیے اب اس کو اٹھانا مناسب نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق دوسرے دن بھی خود ہی ان کے گھر سے نکلے اور تجارتی مرکز کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن بھی پھر وہی واقعہ ہوا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا اور اسی گرجا گھر میں لے گئے اور جا پر کام پر لگا دیا تھا۔
دوپہر کے وقت وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے چلے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کام پر لگا گئے۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چرچ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے کام ہی نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا تھا۔ اس غصے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گھوڑے پر سوار شخص کو نیچے کھینچا اور اس کو پتھر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ موقع پر مر گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چل پڑے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ وہاں سے چلتے چلتے میں ایک گرجا گھر پہنچ گیا۔ گرجا گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد مجھے لے کر وہ اپنے پادری کے پاس چلے گئے۔ پادری نے مجھ سے کہا کہ آپ گھبرائے ہوئے لگتے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میں گھبرایا ہوا ہوں؟ لیکن پادری نے میری یہ بات سنی انسنی کر دی اور کہا کہ تم ہمارے پاس مہمان کی حیثیت رکھتے ہو اور ہماری حفاظت میں ہو، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر پادری نے آپ کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی اور دوسرے دن پوچھنے لگا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور ادھر کیا لینے آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں مکہ کے قبیلے بنو عدی کا ہوں اور ادھر تجارت کی غرض سے آیا تھا، لیکن راستہ بھٹک گیا ہوں، اس لیے میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پادری سے اجازت چاہی۔ پادری نے کہا میں آپ کو تحفے میں ایک گدھا دیتا ہوں اور اس پر بہت سارے آپ کے لیے تحفے ہیں۔ وہ گدھا بہت تیز رفتار ہے، آپ آسانی سے پہنچ جاؤ گے اور جہاں کہیں بھی راستے میں آپ کو گرجا گھر نظر آئے گا تو وہ لوگ آپ کی بہت خدمت کریں گے۔ اس کے بعد پادری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غور سے دیکھا اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لے کر تنہائی میں چلا گیا اور کہنے لگا اے عمر، دیکھو تمہارا تعلق ایک معزز قبیلے سے ہے۔ ایک مدت کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں کے حاکم بنو گے، اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر لکھ کر دے دیں کہ آپ اس گرجا گھر اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے اس پر کوئی محصول نہیں لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت حیران ہوئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان بھی نہ ہوئے تھے۔ آپ نے پادری کی طرف دیکھ کر کہا آپ مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ پادری نے کہا میں الہامی کتابوں کا علم جانتا ہوں اور میں نے آپ میں بہت ساری ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پادری کی باتوں کو وہم سمجھ رہے تھے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پادری کی بات مان کر ایک کاغذ پر سیاہی سے لکھ دیا تھا جو پادری لکھوانا چاہ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں عیسائیوں کی کئی جماعتوں کے قریب سے گزرے۔ عیسائی پادری کے گدھے پر سوار شخص کو دیکھ کر ان کی بہت خدمت کرتے رہے اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تبوک پہنچے۔ وہاں پر اسی قافلے کو جا ملے جس کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے۔ قافلے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ابن خطاب کدھر چلا گیا تھا؟ ہم نے تیرا بہت انتظار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے تمام واقعات ان کو بتائے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش آئے تھے۔ قافلے والوں کے پاس پہنچنے کے بعد پادری کی ہدایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گدھے کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر اسے واپس چھوڑ دیا۔ قافلے میں موجود ایک شخص ابو صوفیہ نے کہا اے نوجوان تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا جیسے مجھے اس کے پادری نے یعنی اس کے مالک نے ہدایت کی تھی میں نے ویسا ہی کر دیا ہے۔ اس کے بعد قافلہ چلتا ہوا مکہ میں پہنچ آیا۔ حضرت عمر فاروق نے اس بات کو اپنے دل میں ہی رکھا اور کسی کو نہ بتایا کہ پادری نے اسے کیا کہا تھا۔ مکہ میں ایک عیسائی بہت علم والا تھا، اس کے بارے میں زیادہ لوگ نہ جانتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سارے حالات و واقعات بیان کیے۔ اس نے کہا کہ جس شخص نے تجھے محصول لینے سے روکا وہ شخص اس زمانے میں سب سے بڑا عیسائیوں کا عالم ہے۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس کی باتیں سچ ہوں گی۔ اے خلیفہ
खलीफातुल मोमिनीन, क्या आप मुझे जानते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अगर आप फ़लाँ इलाके के पादरी हैं तो मैं आपको जानता हूँ। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। तो उसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आपके अहदनामे के बारे में बताया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए पादरी, हमारे नबी हज़रत पर कायम रहे। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक दे। आमीन।